بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں باب نمبر 100 کے چیپٹر 3 وصال نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، اس سے سبسکرائب کیجیے، اسے شیئر کیجیے اور مجھے کامنٹس میں آگاہ کیجیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ پیج نمبر 34 پر چیپٹر موجود ہے عہد نبی کے ماہ سال مدنی دور۔ یہاں ہم پڑھیں گے آج وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء، وصال نبی کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو فریضہ حج ادا فرمایا۔ ماہ سفر کے آخری ایام میں، ایام کا مطلب ہوتا ہے آخری دنوں میں، بقیع الغرقد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، یعنی خراب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں میں آتے جاتے رہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی۔ آپ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر مستقل طور پر منتقل ہو گئے، یعنی آپ وہاں جا کر رہنے لگے۔ یہاں بیٹے یہ لائن امپورٹنٹ ہے کہ آپ ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن عشاء کے وقت مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ نماز کی امامت کے لیے مسجد تشریف نہ لا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ یہاں یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ نے کس صحابی کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں؟ تو یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں، یہ امپورٹنٹ ہے، اسے انڈرلائن کر لیجئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ اس کے بعد وصال سے 1 یا 2 دن قبل ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ کرام کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ وصال سے 1 دن قبل آپ نے تمام غلام آزاد فرما دیے۔ یہاں یہ لائن امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے وصال سے 1 دن قبل تمام غلام آزاد فرما دیے۔ آپ کے پاس چند دینار تھے، وہ صدقہ فرما دیے اور فرمایا میرا ورثہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا، میں نے اپنی بیویوں کے خرچہ اور آپ اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب کچھ صدقہ ہے۔ نبی محتشم نے جنگی ساز و سامان وغیرہ مسلمانوں کو ہبہ فرما دیا، یعنی مسلمانوں کو دے دیا۔ آپ کے بعد خلفاء نے انہیں بطور تبرک استعمال کرتے رہے اور یہ چیزیں ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی گئیں۔ وصال کے دن صبح کی نماز کے وقت آپ نے اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے پردہ اٹھایا، صحابہ کرام کو نماز پڑھتے دیکھا تو خوش ہو کر مسکرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے، وہ آپ کو مصلی پر جگہ دینے کے لیے دوران نماز ہی میں پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ نماز جاری رکھو، پھر پردہ گرا دیا۔ فجر کی نماز کے بعد اپنی لخت جگر یعنی اپنے جگر کا ٹکڑا یعنی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور پھر کان میں 2 مرتبہ کچھ فرمایا۔ ایک دفعہ تو آپ رونے لگیں اور دوسری دفعہ مسکرانے لگیں۔ بعد میں آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے پہلی دفعہ فرمایا تھا کہ اس بیماری میں میرا وصال ہونے لگا ہے تو میں رونے لگی، پھر آپ نے فرمایا مت روئیں، میرے اہل بیت میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اس پر میں مسکرانے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعصب بھرے لہجے میں کہنے لگی، یہاں تعصب کا مطلب ہوتا ہے افسوس زدہ لہجے میں کہنے لگی، ہائے میرے بابا کی تکلیفیں۔ آپ نے اس پر ان سے ارشاد فرمایا آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جناب رسول اللہ کے سامنے لکڑی یا پتھر کا پانی سے بھرا ایک برتن تھا۔ آپ بار بار اپنا دست مبارک یعنی اپنا ہاتھ مبارک
پانی میں ڈالتے، چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ یہاں بیٹے امپورٹنٹ لائن ہے کہ آپ جو ہے پانی سے بھرا ایک برتن جو تھا اس میں اپنا دست مبارک پانی میں ڈالتے تھے اور پھر چہرے پر ملتے تھے اور پھر کیا کہتے تھے کہ بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اسے انڈر لائن کر لیجئے۔ اسی دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے ان کے لیے اشارے سے دعا فرمائی۔ نبی کریم اپنی بیماری کے ان ایام میں متعدد بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مخاطب ہوئے۔ متعدد کا مطلب ہوتا ہے کئی بار، کئی مرتبہ ان سے مخاطب ہوئے اور انہیں مختلف وصیتیں فرمائیں۔ انصار کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور ان کے حقوق رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ارشاد فرمایا، یعنی اپنی وفات سے پہلے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اس کی رونقیں دکھائی ہیں لیکن اس نے اپنے لیے آخرت کو پسند کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گئے وہ بندے خود رسول اللہ ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ لوگوں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا کیونکہ لوگ اس جملے کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے تھے۔ نبی کریم نے وفات سے چند لمحے قبل سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چوما اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ پھر صحابہ کرام کو نماز کی حفاظت اور زیر دست افراد سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ زیر دست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیر دست کا مطلب ہوتا ہے جو ان کے انڈر، جو ان کے غلام تھے، ان سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ جب آپ کی آخری لمحات کا آغاز ہوا تو اس وقت سر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ میں مسواک لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو نرم کیا۔ آپ نے مسواک فرمائی اور چھت کی طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی تو آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم بالرفیق الاعلی، ترجمہ اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق سے ملا دے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے کہ اے اللہ مجھے بلند رفیق سے ملا دے، اور یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ اور کس حالت میں الفاظ تھے؟ کہ آپ نے چھت کی طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی، ٹھیک ہے، اور پھر ان الفاظ کو دہرایا۔ یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ دہرائے اور آپ کا ہاتھ مبارک جھک گیا۔ جس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو چاشت کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ آیا۔ تجہیز و تکفین کا مطلب ہوتا ہے ان کو لحد مبارک میں اتارا جانے کا مرحلہ آیا۔ تو آپ کی وصیت کے مطابق غسل کے لیے مدینہ منورہ کے 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا اور بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کیا گیا۔ یعنی آپ نے پہلے ہی وصیت فرما دی تھی کہ مجھے کس قسم کے پانی سے نہلایا جائے۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور آپ کے غلام حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کا جنازہ باقاعدہ جماعت کی شکل میں ادا نہیں کیا گیا بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم پر درود و سلام اور دعا کرتے رہے۔ جب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر چکے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد والی بغلی قبر تیار کی۔ لحد میں اتارنے کا شرف حضرت علی کو، حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت فضل بن عباس کو حاصل ہوا۔ تدفین کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سرہانے کی طرف سے پانی چھڑکا۔ تو بیٹا یہاں یہ لائن امپورٹنٹ ہے کہ حضرت بلال نے کیا کیا؟ آپ کے قبر مبارک پر سرہانے کی طرف سے پانی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑکا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو آپ کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا، یعنی یہی آپ کا روضہ مبارک ہے جو ان کا حجرہ مبارک تھا۔ تو یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا مدفن کہاں ہے یا آپ کا روضہ مبارک کہاں ہے۔ یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ، ٹھیک ہے، اسے انڈر لائن کر لیجئے۔ اہل مدینہ کے لیے رسول کریم کی مدینہ منورہ آمد سے زیادہ خوشگوار دن کوئی نہ تھا، اور صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ کی رحلت سے زیادہ، یعنی ان کے انتقال سے زیادہ تکلیف دہ خبر کوئی نہ تھی۔ وصال نبی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وحی لانے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا، یعنی اب وہ کبھی دنیا میں وحی لے کر کسی بھی شخص پر کبھی نہیں آئیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اسی چیپٹر کے معروضی جوابات کی جانب۔
پہلا معلومی سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ نبی کریم کی بیماری کا آغاز ہوا، بیٹے اس کا آنسر الف آپشن ہے، سفر المظفر کے آخری ایام میں۔ نمبر 2 آپ سے پوچھا گیا ہے کہ نبی کریم نے آخری وصیتیں فرمائی تو یہ تھیں عورتوں، غلاموں اور نماز کے بارے میں۔ دین آپ سے پوچھا گیا ہے وصال سے ایک دن قبل نبی کریم نے کون سا عمل انجام دیا، تو بیٹا بھی ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے کہ انہوں نے تمام غلام آزاد کر دیے، الف آپشن۔ نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کی کس بات پر تبسم فرمایا، تو بے آپشن ہے، وصال کے بعد سب سے پہلے ملاقات کا سن کر۔ اور لاسٹ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ نبی کریم کا وصال ہوا تو بیٹے چاشت کے وقت۔ تو بیٹے یہ تھی اس چیپٹر کے ریڈنگ اور اس کے ایم سی کیوز۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مختصر جوابات کو اور تفصیلی جوابات کے لیے نئی ویڈیو لے کر جلدی حاضر ہوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کامنٹس میں آگاہ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ جلدی حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔